اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں نے علم ہے کہ 1444 ہجری دا سورج زمانے دن شیب و فراز اپنے دامن چلا کے غروب کر چکا ہے اور 1445 ہجری دا چند حسینیت فتح اور یزیدیت شکست کا پیغام لے کے اڑ چکا ہے۔ میرے محترم سامعین، اپنا موضوع واضح کرنے تو پہلے میں 2-4 عرض کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں جڑا کسی منتظم تو بغیر ٹھیک چل سکے۔ گھر کا نظام ہوئے، گلی کا نظام ہوئے، محلے کا نظام ہوئے، پھر پنڈ کا نظام ہوئے، شہر کا نظام ہوئے، شہر تو ملک کا نظام ہوئے، ملک تو ملکوں کا نظام ہوئے، یا پھر نظام کائنات ہو۔ ایک چھوٹے نظام تو لے کے پوری کائنات کے نظام تک جدوں تک وہ منتظم کوئی نہیں، وہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ گل ہے جی اتنی جنرل ہے کہ یہ بچے تک اور پڑھے لکھے تو لے کے ان پڑھ تک پتہ ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی پروگرام ہے مجلس ہے، ہے محرم ہے، عشرہ محرم ہے، ایک مجلس ہو گئی یا عشرہ ہو یہ بھی کوئی نہ کوئی منتظم ہے تو یہ انتظام چل رہا ہے۔ یہ آغاز کیے، یہ انجام کیے، آغاز تو لے کے انجام تک تو باخبر منتظم ہوتا، انتظام کرنے والا نہ ہوئے تو کوئی شاید منظم نہیں رہ سکتا۔ میرے محترم سامعین، اس پوری کائنات کا جڑا نظام چلا رہا ہے نا منتظم، جڑا پوری کائنات کا انتظام جدے ہاتھ ہے جو منتظم ہے، انہوں دین دی اصطلاح ولی آتے سرپرست منتظم، سرپرست منتظم، انتظام سنبھالنے والا، انہوں دین دی اصطلاح ولی آتے۔ میں موضوع اس سال کا رکھا ہے قرآن اور ولایت۔ میں قرآن حکیم چوں ولایت پڑھنا چاہوں، یہ اس سال کا میں موضوع رکھے۔ ولی دا معنی الحمدللہ 5 معنی تے ولی دے سعودی عرب والے کیتے ہیں، انہاں تے میں تاں اکتفا کرنا کہ بندے انہاں تے اکتفا کرتا جی۔ میں انہاں فرمایا ولی دا معنی کار ساز، ولی دا معنی چارہ ساز، ولی دا معنی چارہ گر، ولی دا معنی حاجت روا، ولی دا معنی قادر مطلق، ولی دا معنی کام بنانے والا، ولی دا معنی کام سنوارنے والا، کام بنانے والا، منتظم، قدرت رکھنے والا، با اختیار، ذمہ دار، ان ولی آتے۔ سکول دا انتظام پرنسپل نہ ہوئے تو سکول دا انتظام کوئی نہیں، ڈاکٹر نہ ہوئے تو ہاسپٹل دا انتظام کوئی نہیں، جس گھر ولی کوئی نہیں اس گھر دا انتظام کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات دے ولی نوں اللہ آتے۔ اور ہوں میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، میں زیادہ وقت نہیں لیا، آیت مجیدہ پڑھ دینا جیتے تو میں گفتگو کرنا چاہتا۔ خالق فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، جیڑی ولایت اس ویلے جناب دے ذہن چ موجود ہے، انشاءاللہ ہر ولایت انہاں 10 دنوں اسی عرض کریں گے، اس میں پڑھی جائے گی ولایت، لیکن ابتدا جتوں ولایت دی ہو رہی ہے میں اتوں شروع کی۔ یہ میرا اس سال کا موضوع ہے ولایت، قرآن اور ولایت۔ یہ جڑی بندیاں تے ذہن چ ولایت ہے وہ اور ہے، جڑی قرآن چ ولایت ہے وہ اور۔ اگر بندے قرآن والی ولایت نو جانتے ہوندے تو ہر خاص و عام نو ولی تسلیم نہ کرنا۔ یہ جڑے بندے ہر بندے نو ولی کہہ چھڑتے ہیں نا جی، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اصل ولایت ہے کیا۔ اور میں ولایت اتوں شروع کی ہے جی گنتی 1-2 تو شروع ہوتی ہے، 60-65 تو شروع نہیں ہوتی۔
اس واسطے ولایت بھی حضرت علی تو شروع نہیں ہوتی، اللہ تو شروع ہوتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ولایت میں اسی جنہوں قبلہ ترتیب نال ولایت پڑھتے آواں گے تو مولا امیر المومنین تک ہی آئے گی، وہ ولایت کیڑی ہے جڑی علی تک نہ پہنچے؟ باقی کیڑی ہے؟ ہاں البتہ خالق فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پہلی گل تے وے کہ پہلا ولی اللہ ہے، بندے اللہ نو ولی من جان نہ اللہ نو، کدی اللہ نو من جان، سانو تو جلدی ہے کہ حضرت علی نو جلدی جلدی ولی من جان، ولی العصر 12ویں آقا نو ولی من جان۔ لیکن اگر بندے اللہ نو ولی نہیں مندے، جڑا پہلی چیز فیل ہو جائے وہ ایم اے تک کنے جائے گا؟ اسلام دی پہلی جماعت ہے توحید دا عقیدہ قبلہ، اور خالق فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایتھوں قبلہ ولایت شروع دی، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پہلی گل تے وے کہ ولایت دا تعلق کسے بے ایمان نال نہیں، ولایت دا تعلق صرف صاحبان ایمان۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ من ولایت دے کئی ترجمے نے، چونکہ اس واسطے اس آیت دے وچ جڑا ترجمہ ہویا نا، میں ذرا عرض کر دیاں کسے شے دا ترجمہ او دی تشریح او دے مفہوم نو ویکھن واسطے جیڑی شے تواڈے کول ہے تسی چاہندے ہو کہ پتہ لگے کہ اے دا معنی کی ہے، او ویکھو تسی بھی یہ کم کیڑے ہوندی، جڑے او کم ہوندی ہے نا او دا معنی ہے۔ اے بہت شکریہ، اے میرا سی کڑی ہے جی، اے کڑی دا کی مطلب ہے، کڑی دا کی معنی ہے، کڑی کنوں آندے نے، اے دا کم ویکھ لو، جڑا اے دا کم ہے او کرے تے پھر کڑی ہے، او یہ دا معنی۔ شکریہ، یہ دا معنی کی ہے؟ سب بچے نو پوچھ لو یہ دا کی کام، جڑا ایک کام دیندی ہے نا وہ یہ دا معنی، کام کی دیندی ہے؟ یہ ٹائم دس دی ہے جی، یہ ٹائم دس دی ہے۔ یہ دا مطلب معنی میں یہی نکلیا کہ گھڑی اسے کہتے ہیں جو ٹائم کی خبر دے، جو وقت بتا دے، یعنی جیڑی شاید تواڈے کول ہے۔ داتری دا کی معنی کچھ بھی نا، داتری کہڑے کام ہوندی ہے پتہ کر لو، جڑی چارہ کٹ دی مشین ہے ہاتھ والی انہوں داتری آندے نے۔ یہ دا مطلب ہے معمولی تو معمولی مثال تو لے کے وڈی تو وڈی کتاب دا معنی جڑی پڑھی جاندی ہے، یہ دا مطلب ہے جڑی شے جڑا کم دیندی ہے، جڑی شے جڑا کم دیندی ہے وہ دا معنی، جڑی شے جڑا کم دیندی ہے، بہت شکریہ، وہ دا معنی ہے۔ اگر وہ کم نہیں دے رہی تو معنی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر گھڑی وقت نہ دسے تو یہ بھی بے معنی ہے، سکول تعلیم نہ دے تو وہ بھی بے معنی ہے۔ اگر ہسپٹل شفا نہ دے یا دوائی نہ دے تو وہ بھی بے معنی ہے۔ تو جڑا کائنات دا انتظام ہاتھ نہ لوے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ، جڑا کائنات دا منتظم بن کے سربراہ بن کے سرپرست بن کے دا نظام قائم رکھے انہوں ولی آندے۔ اچھا جی، اللہ ولی الذین آمنوا، ہوں یہ اسی معنی لبنے ہیں کہ اتھے ولی دا کی معنی ہے؟ ولی دے بہت معنی نے، ایتھے ولی دا کی معنی وہ آیت دے اگلے حصے وچ اللہ دسیا ہے کہ وہ کام کیڑا کردا ہے، جڑا وہ کام کردا ہے وہ ولی دا معنی ایتھے نکلے گا۔ کی کام اللہ کردا ہے؟ پہلا کام ہے، یہ تے ساری گفتگو ہے، جڑے بندے نوں پہلی مجلس وچ 7 منٹ بعد نیند آ گئی ہے، اشرا کیویں کٹے گا؟ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ یہ جڑے پلر بنے نے پائی جان اس چھت چکن واسطے بنے، مہربانی ٹول آ کے ساؤنڈ واسطے نہیں بنے، چھت واسطے بنے، مہربانی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، شکریہ ہے نہیں گل ساری، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یہ دا مطلب ہے جو اللہ کو ولی نہیں نہ مانتا بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ولی ہی ایمان والوں کا ہے اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ شکریہ۔ ہون میں ولی دا ترجمہ کرنے لگا اس آیت دے مطابق کی بلا خالق کائنات فرماندے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آج اے نہیں ہے، کل دو اگلی آیت بھی پڑھیں گے، آج اتھے ہی رکنا جی۔ یخرجہم، ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے جنہ دا ولی، ہم انہوں نے کہہ رہے ہیں جنہ دا اللہ ولی، یعنی مومنین۔ بہت شکریہ نوجوانوں۔ اللہ فرماندہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ولی ہے نا، کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، نور میں لے آتا۔ اس اندھیرے نو تے اس نور نو تساں ذہن چ رکھنا ہے، 2 دن تے تھے گفتگو ہوئے گی۔ کی کرتا ہے جی اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نور آندے نے جی روشنی نو،
ظلمت آندے نے جی اندھیرے میں، ظلمات میں نہ اندھیرے، ظلمت میں نہ اندھیرا، ظلمات جمع نسی ہے اندھیرے۔ جو اپنے ماننے والوں کو اندھیروں میں نہ رہنے دے اسے ولی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اپنے ماننے والوں کو اندھیروں میں نہ چھوڑ دے اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی کا کام ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا بلکہ روشنی اور نور میں لے آتا ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا جو اندھیرے میں ہو اس کا ولی کوئی نہیں ہوتا۔ کمال ہے، بہت شکریہ۔ جو اندھیرے میں ہے سمجھو کہ اس کا ولی کوئی نہیں۔ اگر اس کا کوئی ولی ہوتا تو وہ اندھیرے میں کیوں ہوتا؟ اندھیرے میں، وہ اندھیرے میں ہے تو پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس کا ولی کوئی نہیں۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ اگر ولی ہو، اگر ولی ہو، اگر ولی ہو، ولی کھلوتا ہوئے، بچہ نہر جاندہ ہوئے، ولی ہوئے صحیح، او دا کوئی ولی ہوئے صحیح، وہ پاج کے رزق لے کے بھی اگے ہوتا، ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو، جڑا نہ بچائے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ بچائے گا تو ولی ہے۔ بچہ کھمبے تے پہ چڑھتا ہے، جڑا روکدا نہ پیا روکدا پیا روکدا ہے، جڑا روکدا ہے سمجھو دا ولی ہے۔ بھائی انہوں خطرے تو بچاندہ نہ پیا او دا ولی ہے۔ میرا ہر آیت دا اگلا حصہ پڑھ لیے ذرا اور لطف آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں والذین کافر، اور جو لوگ کافر ہیں نا، اولیاءہم الطاغوت، اللہ فرماتا ہے جو کافر ہیں نا اولیاءہم طاغوت، فرماتے ہیں وہ ولی ہیں شیطان کے۔ جو کافر ہیں نا ان کا ولی شیطان ہے، وہ شیطان کے ولی، وہ ان کا ولی۔ اللہ فرماتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، وہ جو شیطان ہے نا وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے نور میں نہیں لاتے، نور سے کھینچ کے اندھیرے میں ڈالتے۔ یہ مطلب ہے جڑا اندھیرے چو کر لوے انہوں ولی آندے نے، جڑا بندے انہوں اندھیرے ہی سٹ دے انہوں شیطان آندے، جڑا بچہ بڑے تے پہ چڑھ دے، جڑا انہوں آندہ بچیا اوہ بیکھیں اوہ بیکھیں اوہ بیکھیں سمجھو ولی ہے، تے جڑا تھلے کھلو کیا کہ بلے 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 کیا بات ہے جوانا تیری کیا بات ہے، اس بڑے تاج تک چاڑی کوئی نہیں سکیا۔ یہ مطلب ہے جڑا نقصان چ راضی ہوئے وہ شیطان ہوتا ہے۔ کیا بہت شکریہ کہ ملا تسی میرے نال بولو، جڑا چڑھ دے بڑے تے ڈک رہا بچے نو او سجن ہے کہ جڑا پہندا بلے بلے او سجن ہے؟ کون سجن ہے؟ جڑا روک دے، جڑا خطرے تو روک رہا نا او ولی ہے، جڑا خطرے بچ نہ جان دے او ولی ہے، جڑا دوزخ وچ نہ ڈگن دے او ولی، جڑا کہ رک جائیں رک جائیں رک جائیں، جڑا روک کے او ولی، جڑا کہ بلے 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 کیا بات ہے۔ اللہ دیا بندیا بچہ سگریٹ پین لگے تو اتھے ہی روک، ورنہ جتھے وہ کچا شروع کیتا کہ دن پکا بھی شروع کرے، اتھے ہی روک اتھے ہی روک، روکے وہ جڑا ولی ہو۔ کون روکے؟ وہ یارہ خطرے تو وہی بچاندہ ہے، نشہ کرنا اندھیرا ہے، برائی کرنا اندھیرا ہے، اس اندھیرے بچ جان تو ولی روک دے۔ اور بچہ اے بھی نہ کر، بچہ اے بھی نہ کر، بچہ مٹی کھاندہ ہو مٹی کھاندہ ہوئے انہوں نے کر دے ہی ڈک دیں، ولی ڈک دیں، دوجہ نو کی لوڑ ڈکن دو، دوجہ تے آندہ اس طرح پساؤ کے مر جاتے چنگا ہے۔ یہ دا مطلب ہے روک دا ہی ولی ہے، روک دا ہی مرے لو بیکھو، روک دا کون؟ ولی، جڑا کہ بلے 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 سمجھو مروا کے ساتھ ہے، جڑا وڈیرا بندہ آندہ نا بلے شیرہ بلے شیرہ بلے شیرہ، اے ہو جائے وڈیرے بندے حالا شاری نہ دین دے، یزید دا ممبر تے کیڑا کام سی، ہمارے ہمیں بلے 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 کر کے تے یزید جیسے بھی مسجد دے ممبر تے آ جاندے نے، روکیا ہی کسے نے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین ان ولی روک دیں، یعنی ولی اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا، ولی کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو نور میں لے کے آتا ہے۔ میرے محترم سامعین انہوں ڈک دیں، ہر ولی اپنے منن والے نوں منع کرتا ہے، کتھوں؟ جتھے نیرہ ہوئے، جتھے خیر ہوئے توڑی، جتھے برائی اندھیرہ ہے۔ میں برائیاں گننی ہیں نہیں، مہربانی کرو، چوری تو لے کے چوڑ تک، چوڑ تو لے کے زنا تک، زنا تو لے کے شراب تک، شراب تو لے کے سود خوری تک، اتھوں لے کے رشوت تک، جنیاں تو انہوں برائیاں ذہن چاہندیاں نے، وہ سارا نیرہ ہے، سارا نیرہ ہے، میں پہنا سارا نیرہ ہے۔
روشنی کتنے میں؟ نماز روشنی ہے، روزہ روشنی ہے، حج روشنی ہے، زکات دینا روشنی ہے، اور اچھائی کرنا روشنی ہے، مائی نو سڑک پار کرانا روشنی ہے، وڈیرے بندے نو سیٹ دینا بس روشنی ہے، غریب دا خیال کرنا روشنی ہے۔ یہ مطلب ہر اچھائی نور ہے، سبحان اللہ، ہر اچھائی نور ہے، ہر برائی اندھیرا ہے۔ ولی دا کی کام ہے؟ وہ اندھیرے چ جان نہیں دیتا، منع کرتا ہے، اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر، سار اٹھاؤ تو جملہ کھا، اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر۔ کون آندا ہے؟ ولی۔ ولی ہن کسے نو تے منع او کرے جدے اپنے وچ برائی کوئی نہ ہو۔ کمال ہے یار، اس اندھیرے تو روکنے، جو اندھیروں سے بچا لے اسے ولی کہتے ہیں، جو خود اندھیرے میں ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ وہ جنہا خود بندے بندے نو بندیاں ولایت تقسیم کر چھڑی، او بھی ولی ہے تے او بھی ولی ہے۔ تو انہوں ایک گل دساں، ولی ہو ہی وہ سکتا ہے جو اندھیروں سے نکال لے، جو خود اندھیرے میں ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ اگر تو نے ولی تلاش کرنے ہیں تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر تاریخ پہ نظر کر کے بتا، جس کو جناب نے ولی مانا ہے کہیں کبھی کبھی کسی اندھیرے میں تو نہیں رہا۔ ولی وہ ہے جو اندھیرے سے نکالتا ہے، ولی خود اندھیرے میں نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ ادھے تے اندھیرے تے آج گفتگو کرنے ہیں، کل نور تے کریں گے۔ جو نیرے دا ہی پتہ نہ ہوئے تو نور دی کی پوزیشن ہوئے گی؟ نیرے دا پتہ لگے گا تو پتہ لگے گا نور دی اہمیت کی۔ رات نو نیرا ہوندہ ہے تو رات نو لائٹ جائے تو پتہ لگتا گلیاں جو دستا ککھ نہیں، لائٹ نہ ہوئے تو ککھ نہیں دستا، جتھے نور نہ ہوئے ککھ نہیں دستا۔ تواڈی کیا بات ہے؟ جتھے نور، بہت شکریہ قبلہ، جتھے نور نہ ہوئے ککھ نہیں دستا، جتھے نیرا ہوئے پھر پہنا، جتھے نیرا ہوئے ککھ نہیں دستا۔ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے، اللہ نے اپنے ولی جس علاقے وچ بھیجے نے نا، اتھے اینا نیرا سی، نہ ماں دسدی سی نہ پہن دسدی، کمال ہے، نہ بھتیجی دسدی سی نہ پہنی دسدی۔ اینا نیرا آباد رہا، اس نیرے نو جس نور تبدیل کیتا ہے اسی نظام کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ نا انشاءاللہ 9 دنوں میں ولایت ہو جائے گی جناب دے ذہان ہے میرے مولا دے فضل نہ۔ جدوں کدھر ولایت دا لفظ بھی سنو گے تو انہوں ساری گلاں یاد آ جان گیا کہ قرآن دے مطابق ولایت کنوں اندر جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ اتنا اچھا تو سا استقبال کیتا ہے۔ میں پہلی آیت مجیدہ، اس تو بعد سورہ مبارکہ بقرہ دی پڑھنے لگا۔ اس آیت دی تشریح اج موضوع اندھیرا ہے، کل موضوع نور ہے۔ بھئی نیرے بچوں کڈنا نا ولی نے تے نیرے دا پہنا پتہ لگے بھی نیرا ہے کی۔ اچھا یہ دے نا 2 قسم دے نور نے۔ ایک نور ہوئے جیدہ اس ویلے پھیلے ہے، اس ویلے سوری دی روشنی ہے، اے تسی بلب بجا بھی دیو نا تو روشنی ہے۔ ایک دی روشنی سورج دی، مہربانی۔ یہ دا مطلب ہے جدو چھپ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا یار، جدو سورج چھپ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا نا۔ یہ سورج وچ تے سورج واپس لے آؤں والے آج فرق ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ پھر عرض کر رہے ہیں سورج روشن ہے، میں جی بچے نے بھی سمجھا، میں عرض کر رہا ہوں سورج روشن ہے، سورج نور ہے۔ یہ دی روشنی اس ویلے آ رہی ہے، بہت شکریہ۔ ہوں یہ روشنی چ اسی بیٹھے ہیں، جہے ویلے دی روشنی نہیں چھپ جائے گا، جدوں چھپ جائے گا، جدوں نہیں رہے گا، چلو اس طرح کرو، جدوں غائب ہو جائے گا، انج کر لو، یہ بہتر ہے، جدوں غائب ہو جائے گا، ہوندا ہے غائب ہی ہوندا ہے، ہوندا ہے غائب ہی ہوندا ہے۔ اور نور کسے ویلے غائب ہو جاتا ہے تو چور سمجھتے ہیں سانو کوئی نہیں ویندا پیا۔ شکریہ۔ نور کسے ویلے سبحان یارا، نور کسے ویلے غائب ہو جائے تو چوراں دا دا لگ جانا، وہ سمجھتے ہیں سانو کوئی نہیں ویندا پیا۔ حالانکہ نور تو کوئی شاید چھپی نہیں ہوندی، جدوں سورج غائب ہوندا ہے نا جی ادوں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ولی دی پوزیشن ہے نہیں، ولی دی پوزیشن ہے نہیں۔ ولی جس اندھیرے سے نکال کے نور میں لاتا ہے، وہ برائی سے نکالتا ہے، اچھائی میں لاتا ہے، برائی سے نکالتا ہے، نیکی میں لے کے آتا ہے۔ خدا دی قسم
جب سورج چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور اندھیرے سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ولی ایسے نور میں بندے کو لاتا ہے، ولی قتل بھی ہو جائے اس کا سر پھر نور بکھیرنے لگتا ہے۔ سورج کے جانے سے اندھیرا ہوتا ہے، ولی کے جانے سے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ولی نے سورج کو واپس بلا کے کائنات پہ واضح کیا، اس کا نور اور ہے، ہمارا نور اور۔ سبحان، شکریہ کہ میرا خیال ہے ساڈا موضوع بہت اچھا رہے گا۔ دو قسم دی روشنی، ایک سورج دی روشنی، بولو جی، سورج شام تو بعد کچھ نظر نہیں آئے گا، مینوں بھی تے تانوں بھی، ٹھیک؟ پھر روشنی کرنی پائے گی، کیڑی؟ اے بلب دی روشنی۔ بھئی بلب دی روشنی کران گے تے کچھ نظر آئے گا نا، کہ تسی نیرے چ ویکھ لیندے ہو؟ مہربانی فرماؤ، پھر میں تو نہیں دسدا نیرے چ، نیرے وچ اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے، اندھیرا ہوگا تو کوئی نہیں دستا۔ کیا بات ہے! اور نابینا بندہ ہو گئے، وہ چانن میں ہو گئے، انہوں پھر بھی نہیں دستا، نہ سورج دی روشنی کچھ دستا، نہ بلب دی روشنی کوئی دستا۔ یہ دا مطلب ہے روشنیاں دو قسم دیا ہو گئی ہیں نا نیرے نو ختم کرنے واسطے۔ ایک روشنی ہے اے جڑی اس ویلے موجود ہے، دوجی روشنی اس آنکھ دے اندر ہے۔ یہ دا مطلب ہے دو نوروں کا ہونا ضروری ہے کچھ دیکھنے کے لیے۔ بھائی کیا بات ہے! دو نوروں کا قبلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر آنکھ دے بچہ نور کوئی نہیں تو باہر والا نور کم نہیں دے گا، تو جب باہر والا نور موجود ہے تو آنکھ دیکھے گی، لیکن یہ دے اندر نور ہونا ضروری ہے۔ یہ دے اندر نور نہ رہے تو چانن چ بھی کوئی نہیں دستا۔ دو نور ضروری نے، دو ضروری نے، تا نبی فرمایا سی انا والی من نور واحد۔ کیا بات ہے! بہت شکریہ۔ میرا اور علی کا نور ایک ہے، یہ دا مطلب ہے جو نبوت اور ولایت کو چھوڑ جائیں گے، کل بھی اندھیرے میں تھے، آج بھی اندھیرے میں۔ مہربانی، بہت شکریہ بھائی، راضی ہیں، نہایت مہربانی۔ میں اندھیرا آج پڑھنا چاہنا۔ ایک نور ہے سڑیاں اکھاں دے اندر۔ بولو یار جڑے ویکھ رہے ہو میرے لوگ، میں تواڈے لوگ ویکھ رہا ہوں۔ اے جڑے ویلے اے روشنی ٹر جانی ہے، پھر انہاں اکھاں دے نور نو ہی کسے نور دی ضرورت پڑنی۔ جدوں وہ روشن ہوئے گا تو یہ اکھاں ویکھن گے۔ اگر بندے دیاں پچھلے پاسوں سسٹم، کئی باری تسی ڈاکٹر نو اکھ وکھاندے ہو، وہ آندا افسوس دی گل ہے کہ تہاڈا جڑا پیچھے نور ہے نا، پیچھے نور وہ ہی ہن نہیں رہا، تے آپریشن دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے اس نور دا پیچھے بھی کوئی سسٹم ہے۔ مہربانی مہربانی یار، اس روشنی دا پیچھے بھی کوئی سسٹم ہے۔ یہ پچھلا سسٹم ہے۔ اللہ پاک سب تے مہربانی فرمائے۔ اگر سامنے کوئی آؤں اے جا موتیا شوتیا ہوتا ہے نا جی، کالا موتیا سفید موتیا جنہوں آتے ہیں، یہ اگے ہوتی ہے، تھوڑے جا میل ہوتا ہے، انہوں اتار دیں دیں۔ آج کل بہت اچھا طریقہ ہے، وہ بالکل بے ہوش بھی نہیں کرتے، تو وہ بالکل چونکہ نا جی شعاواں نالی نا اتوں صاف کر دیں دیں، لینس پا دیں دیں، بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ لینس کام انہوں دیندہ ہے جدہ پچھلا ٹھیک ہے۔ مہربانی یا پر بہت شکریہ۔ آپریشن اچھا ہو جاتا ہے، لینس بھی پہ جاتا ہے، شعاواں نال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے تے نور ہوئے نا۔ کئی باری ڈاکٹر، بہت شکریہ، کئی باری ڈاکٹر پہ کیا آتے ہیں کہ افسوس ہے کہ اسی بڑی کوشش کیتی ہے، لیکن بچوں چیک ہو جاتا ہے، وہ چیک ہو جاتا ہے۔ مشین جو چیک ہوتا ہے جی، انج نہیں پتہ لگتا پیچھے نور ہے کہ نہیں۔ آنکھ کھولو نہیں پتہ لگتا، یہ مطلب خاص مشین ہے نا۔ تسی کدی جا اللہ نہ کرے، کدی ایسی گل ہوئی نا تو جا کے دیکھا جو ایتھے وہ ٹھوڈی رکھا دیں نال اکھاں لا کے، میں بکھائیاں نے اکھاں۔ میں اکھ بکھان گیا تو جڑی مستور چیک بھی کرتی سی ڈاکٹر، وہ بچوں آج کر کے ویکھ کے آندی ہے مجلساں پڑھ دے ہو، مجلساں پڑھ دے ہو۔ میں کیا کوئی اکھ چ گل آئی ہے اس قسم؟ ہو سکے نہیں، میں مجلساں تھوڑیاں سننی ہیں، اور بی بی کرسچن سی ہو سکا میں مجلساں سننی ہے تھوڑی، میں تمہیں اج ویکھیا، میں کہ توں تو پھر
بی بی پچھلے اس آخیا تمہیں مبارک ہوئے سامنے جڑا تھوڑا جہا موتیا تھوڑا ہے ٹھیک ہو جائے گا تے پچھے جڑا نا سسٹم وہ ہے نور سسٹم ہے نور دعا کرو کسی دے سسٹم چو نور ختم نہ ہے یہ جڑا سسٹم ہے بہت شکریہ بھائی کیا بات ہے سسٹم چ نور ہے تو نظر آ رہا نہیں جی یہ تو مطلب نور ہے اگر موتیا شوتیا ٹھیک ہو جائے گا فکر نہیں کرنی لیکن سسٹم چ نور نہیں ختم ہونا چاہیے میں حیران ہاں انہاں ڈاکٹر سائنس پڑھ کے تعلیم یافتہ لوگوں نے وہ مشین بنا لیے جڑی رکھ کے تے سسٹم دا نور چیک کر دیے میں تینوں نہ وہ قرآن چو آیت لب دیتی ہے جڑا سسٹم دا نور چیک کر دی قرآن دی مشین لاؤ قرآن دی سبحان اللہ میں عرض کر رہا قرآن دی مشین اچھ میں ہنے سسٹم چیک کر دینا بھائی میں تے مجلس پڑھنی ہے میں کڑی آنکھاں ویکھنا ہے یہ جا کیمپ لگا ہے نا یہ پچھلے نور واسطے لگا ہے یہ دا مطلب پچھے سسٹم اچھ ایک نور ہے سسٹم اچھ ایک نور ہے وہ سسٹم دا نور خراب ہو جائے سورج فائدہ نہیں دیندہ چاند فائدہ خیر ہوئے بلب فائدہ ایک بار آنکھوں نہیں دیندہ ٹیوب فائدہ سرچ لائٹ فائدہ ٹریکٹر دی لائٹ فائدہ نہیں دیندی موبائل دی لائٹ فائدہ نہیں دیندی سسٹم چو نور اڑ جائے سسٹم چو نور ختم ہو جائے نہ ٹریکٹر دی لائٹ فائدہ دیندی ہے نہ ٹیوب لائٹ فائدہ دیندی ہے نہ بلب فائدہ دیندہ ہے نہ موبائل دی لائٹ فائدہ دیندی ہے اے قرآن تے میرا ہاتھی جڑے نور ایمان دا پچھوں سسٹم خراب ہو جائے نہ نماز فائدہ دیندی ہے روزہ فائدہ دیندہ ہے نہ حج فائدہ دیندہ ہے نہ زکاة فائدہ سسٹم میں وہ سسٹم بڑی آیت مجیدہ پڑھ دیں سورہ مبارکہ جناب بقرہ آیتہ نمبر 18 سورہ بقرہ آیت نمبر 18 آج میں عرض کی تھی نا آج اندھیرے تے گفتگو ہو گئی کل نور تے ہو گئی پھر لفظ بھری تے بحث کریں گے اتنا خوبصورت انداز نہ سماعت فرمایا جائے اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ان کی کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے سامنے 18 نمبر آئے تھے سورہ بقرہ دیجیے گھر جا کے کدی کدی چیک کر لیا کرو بڑا لطف آئے گا اور لطف آئے گا دوبارہ سواد آ جائے گا عزیزان گرامی قدر گلاس جامع شیریں پا کے کسے پیتا ہوگا نا جامع شیریں یا روح افزا بعد تو بھی چھڑیا ہوئے تو سادہ پانی وہ کہم دیتا جائے تو وہ کوٹ پر لگے آندہ ہے لوگوں نے شربت پہ آندے تو سانو سادہ پانی وہ آندہ تینوں کہ میں پتہ لگا وہ آندہ میں گلاس جو خوشبو ہے یہ جس گلاس جو روح افزا لنگ گیا ہوئے وہ خوشبو چھٹ جاندہ ہے کدی آیت نو بچوں گزارو تو صحیح اپنے آپ دماغ محترم ہے آواز دماغاں جو ہمیشہ خوشبو آوے میرا خیال ہے کہ انہا قرآن پڑھنے والے تو سون والے بندے ہیں کچھ نہ کچھ خوشبو تو رہ جانی چاہیے تھی نا وہ اپنے دماغ تے غور کرے وہ بندہ جڑا مجلس سے اٹھ کے جاندہ ہے تے گھر تک جاندے ہیں نا بچوں خوشبو ہی غائب ہو جاندی ہے یہ دا مطلب ہے کم از کم جدو مجلس چھوڑ کے بندہ اٹھتا ہے دو خوشبوہاں ہوتے بچوں ہر ویلے ہونی چاہیے نے ایک عزائے حسین ایک ولایت علی ہائے 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 خیر و دوڑی مولا تو انہوں جزا دے اتنا انتہائی اچھا سماعت فرما رہا ہے میں عرض کر رہا ہوں میں توڑے دماغ عالی زشان چوں وہ آیت گزارنا چاہنا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرا آج دا موضوع اندھیرہ جی ولی اسے کہتے ہیں جو اندھیرے سے تو سائنس یاد کرنا ہے جی میں ساری عمل ساتھ 10 یاد ہو جائیں اندھیرے سے نکالتا ہے میں کدی دائیں بائیں ہو ہی نہیں میں کدی گل کھلاری نہیں کہ ایک بھی نہ یاد رہ جائے میرے 9 دن دی گفتگو تانوں انج یاد رہنی ہے جی میں ایک مجلس وہاں سنی جی میں ایک تھوڑا سنی ہے انج میں نہ 9 گھنٹے ایک گھنٹے وچ انشاءاللہ تبدیل کر دیں گا تو انہوں خالق حفظ و امان چ رکھے اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا اچھا وہ گل ذہن چ رکھنا کہ سسٹم وچ نور ہوئے تے سورج بھی فائدہ دینا ہے چاند بھی فائدہ دینا ہے شکریہ ٹیوب بھی فائدہ دیندی ہے بہت مہربانی لائٹ فائدہ دیندی ہے اس سسٹم والی آیت میں پڑھ دینا 18 نمبر آیت جی سورہ بقرہ خالق فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ان بندوں کی مثال دسنا وہ بندے کون وہ بھی دسنا وہ یارہ دس کے جاؤں گا کیوں فکر کر اجے ذرا انہوں نے صفت سن لو ذرا سسپینس سے اللہ بھی گل رکھی ہے میں بھی رکھ دینا اللہ پاک فرماندے نے وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کی مثال ایسے ہے مَثَلُهُمْ اللہ مثال پہ دیندہ جی
جڑا مینوں بندہ آندا نا مثالاں دیندا ہے، مثالاں دینیاں اللہ دی سنت چ۔ اللہ قرآن چ مچھر دی مثال دیتی، اللہ فرماتا میں مچھر تو لے کے گدے تک دی مثال دیتی ہے، ورنہ کتھے قرآن جیسی پاکیزہ کتاب میں کدی گدے دی مثال ہے کدی مچھر دی مثال ہے۔ مثالاں دے کے اللہ واضح کردا ہے، یہ مطلب گل نوں واضح کرنے واسطے مثال دینا اللہ پاک دی بالکل سنت ہے اور حکم دے مطابق۔ اللہ مثال دے رہا ہے، کروڑاں مثالاں میری قربان اللہ دی مثال تو۔ اللہ فرماتا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ایسے ہے کہ ان کے سامنے آگ روشن کی جاتی، قدا نارا آگ روشن کی جاتی ہے۔ پرانے زمانے چ راہ لبن واسطے آگ روشن کیتی جاندی سی، ادوں ٹیوباں تے نہیں سن یار، آگ نال ہی لوگ راہ لبدے سن۔ اس کے سامنے آگ روشن کی جاتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے فلما اضاءت ما حولہ، پھر روشن کیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کو۔ وہ بندوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے آگ روشن ہوتی ہے تو وہ ارد گرد بھی آگ کی روشنی پھیل جاتی، وہ سامنے دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، کیونکہ آگ اس نے جلائی تھی، آگ جلی روشنی ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب ماحول جب اس نے پورے ماحول کو روشن کر دیا، کیسے نے بھئی آگ نے پورے ماحول کو روشن کر دیا۔ میرا خیال ہے جنی میں نے تو تک کیتی ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگنا تے مشکل گال آسان ہو جانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ایک بات ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے سسٹم سے ہی نور لے جاتا۔ کیا بات ہے، آگ بھی روشن ہے، روشنی بھی ہے، ہر شے نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ذہب اللہ اللہ لے گیا۔ ذہب اللہ کا معنی جی قبلہ شکریہ، بہت مہربانی، ایسے بندے بھی میرے مجلس سے موجود نے جڑے عربی نو بھی سمجھ رہے ہیں۔ حمدہ ذہب اللہ لے گیا کی بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم فی الظلمات، اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کمال ہے، سارے جہان کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے۔ کیا بات ہے جی، میرا موضوع سنیں تو سب کے پڑھیں۔ اللہ پوری دنیا کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ ان کو اللہ پچھلا سسٹم والا نور ہی لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ، ان کو اللہ نے چھوڑ دیا ظلمات، اندھیروں میں، لا يبصرون، اب وہ دیکھنے والے نہیں ہیں، ہائے ہائے ان کو کچھ نظر آنے والا نہیں ہے۔ میں کہ اللہ تو سارے جہان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، تو زمانے کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور لے کے آتا ہے روشنی میں، اور وہ روشن بھی انہوں نے آگ کی اور روشنی بھی ہو گئی، اور تو اندر کا نور ہی لے گیا اور ان کو تو نے اندھیروں میں ڈال لیا۔ فرمایا دوبارہ پچھلی آیت پڑھو، میں مومنوں کا ولی ہوں، بے ایمانوں کا ولی ہوں۔ صدقے جاؤں یہ مومن ہی نہیں ہیں، تو ہم نے ان کو ہون سواد آن لگا۔ اللہ فرماتا تم سمجھتے ہو یہ دیکھتے نہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ دیکھتے نہیں، نہ سم، میں نے ایسا نور واپس لیا ہے، نور ہم نے سسٹم ہی ان کا واپس لے لیا ہے، ایمان کے نور کا سسٹم۔ اللہ فرماتا سم، یہ بہرے ہیں، بکمم، یہ گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں۔ جب اللہ سسٹم سے نور لے لیتا ہے، نہ بولنے کی صلاحیت رہتی، نہ سننے کی صلاحیت رہتی، نہ دیکھنے کی صلاحیت رہتی ہے۔ میں کہ اللہ پھر فہم لا یرجعون، اللہ فرماتا اور سنو یہ پلٹ کے آنے والے بھی نہیں، یہ پلٹ کے آنے والے بھی نہیں۔ جڑا بندہ پیر کمال تو جائے گا، پلٹ کے پیر کمال آئے گا نا، تے جڑا اتھوں گیا ہی نہیں، یہ لفظ پلٹن والا ادھر تے لگتا ہی نہیں۔ یہ حافظ صاحب جڑے حافظ آباد آئے ہیں، پلٹ کے حافظ آباد جان گے نا، یہ دا مطلب ہے حافظ آباد تو آئے سن پلٹ کے جا رہے، پیر کمالوں گئے سن، پیر کمالوں پلٹ کے آ رہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یرجعون، اینا لطف ہے، اب یہ واپس آنے والے نہیں، یہ دا مطلب ہے یہیں سے گئے تھے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ، یہ یہیں سے گئے تھے۔ کیوں؟ اللہ کافروں کے سامنے نور کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ آؤ۔
اللہ یہودیوں کے سامنے روشنی کرتا ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں نہ رہو ادھر آؤ. اللہ عیسائیوں کے سامنے روشنی کرتا ہے کہ ادھر آؤ. اللہ جاہلوں کے سامنے روشنی کرتا ہے ادھر آؤ. بدعاں کے روشنی کرتا ہے کہ وہ جہالت جو نکل جائیں. یہود و نصارہ جو روشنی کرتا ہے کہ وہ ایس کتاب دیتا ہے ایس نبی دیتا ہے تو آ جائیں. اللہ تو کافروں اور مشرکوں کے لیے تو نور سامنے کر کے کہتا ہے آ جاؤ. یہ کون ہے؟ تو تو کافروں کے لیے بھی نور بکھیرتا لگتا ہے. کبھی تو عیسائی یہودیوں کے لیے نور بکھیرتا ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو آگے واپس چلے گئے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اللہ کافروں کا سسٹم ختم نہیں کرتا. اللہ مشرکوں کا سسٹم ختم نہیں کرتا, نور کا سسٹم. پھر میں سسٹم آنا تو پھر تو شاید انگریزی ٹھیک نہیں لگتی. اب پیچھے نور آندے کوئی نہیں, پیچھے نور اور پچھلا سسٹم ہی ہے نا کوئی. مہربانی. اللہ کافران دا سسٹم ختم نہیں کرتا, مشرکان دا سسٹم نور دا ختم نہیں کرتا, یہود و نصارہ دا نہیں کرتا, عرب دیاں بدوان دا نہیں کرتا. میں کہ اللہ ہن توجہ ہوئی ہے نا بندیاں دی. ہن دس اے کون نے جنہاں دا سسٹم ہی پچھو تو مکا چھڑے. انہاں نہ نماز دا نور فائدہ دیندہ, نہ روزے دا نور فائدہ دیندہ, نہ حج دا نور فائدہ دیندہ. اے کون نے؟ لو جی صفت سن کے میرا خیال ہے جنیاں مجلساں تو ہاں زندگی چ پیچھا سنی ہیں نا انہاں دا فائدہ آج ہونا چاہیے ہے. تو جب میں نے ساری پڑھنی پئی تو مطلب تو ہاں کو نہیں یا چیتے رکھیاں مجلساں یا یاد نے تو سنو آ جائیں گے چیتے, ایک منٹ نہیں لگنا. اللہ فرماندہ یہ وہ ہیں. میں کہا جی کون؟ اللہ فرماندہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. میں ہر کسی کا سسٹم ختم نہیں کرتا. یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ. اور جب واپس اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, واپس شیطانوں کے پاس قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ. تو انہیں جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مومنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. وہ جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا نا وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے. جو ہم نے اسلام قبول کیا تھا وہ تو ہم مذاق میں کر رہے تھے. ہائے ہائے. اللہ فرماندہ ہے مومنوں سے مذاق کرنے والوں اللہ یستہزئ بہم. اب اللہ ان سے مذاق کرنے والا. یہ مومنوں سے مذاق کرتے تھے, ہم ان سے مذاق کریں گے. اور اللہ مذاق کرنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. میرا خیال ہے بالغ بندے پہنچ گئے نے. ہن میں بچیاں نو سمجھا لینا اے کون نے. بچیو ادھر جاندے نے تے آندے نے اسی تواڈے نال, ادھر آندے نے تے آندے نے تواڈے نال. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, اسی کو منافق کہتے ہیں. ہائے ہائے. جو ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں, ادھر آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں, اور انہی کو منافق کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کافروں کے سسٹم نور کو اللہ ختم نہیں کرتا, منافقوں کے سسٹم وہ پچھے ہی نور نہیں دا کدے منافق دے. مہربانی. یہ مطلب اتھوں تک اسی آ گئے ہیں کہ اللہ ایسا نور کھوندا انہوں کو, اے نہیں کھوندا, پچھو ہی نور کھولے. جی میں نبینا بندہ سورج دے وچ بھی لگا پھرے تے محتاج ہے, بلباں دے وچ بھی لگا پھرے تے محتاج ہے, شادی دیاں لائٹاں جو لگا پھرے تے محتاج ہے. میں نے رب محمد دی قسم قرآن دی آیت پڑھتا ہے سورہ بنی اسرائیل دی. اللہ فرماتا ہے جو یہاں اندھے رہیں گے وہاں بھی اندھے. کمال ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے سسٹم ہی چھین لیا ہے. تو میں کیا حشر والے دن بھی ان نہیں ہوں گے, اور میں اتھے بھی ان نہیں ہوں گے. تو انہوں نے پھڑ کے کیڑا لگا پھرے گا. 7ویں امام دی بارگاہ چ بندہ آیا, وہ سکیا جی قرآن کہہ رہے ہیں یہاں اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہیں. انہاں بیچاریاں نو ہو سکیا انہاں بیچاریاں نو اوتھے تے اکھاں مل جانیاں چاہیے نا, ایڈے رش وچ ایڈے رش وچ بھی یہ ان نہیں رہن گے. امام مسکرا کے فرماندن تو نے دین
کہاں سے لیا؟ کہنے لگا آپ سے نہیں لیا. فرماتے جو ہم سے نہیں نہ لیتے وہ اندھے ہی رہتے. کیا بات ہے؟ جو ہم سے دین نہیں دیتے وہ اندھے ہی رہتے ہیں. میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحواج ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد آنکھوں کے اندھے نہیں، آنکھوں کے اندھے نہیں. سم بکم اومیون، امام فرماتے ہیں وہ اندھے نہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں. اسے کہا جی وہ اس طرح چیزیں انہیں تک کے میں لگ گئی ہیں. فرمایا ان کے سامنے ولایت آئی تھی، نہ دیکھ رہے تھے نہ سن رہے تھے. وہی اندھے ہیں جنہیں نہ علی کھڑا نظر آتا ہے، نہ من گن تو مولا سننے میں ملتا ہے، نہ وہ زبان سے اقرار ولایت ہے. میری انیاں نال گل نہیں، میری ویکھن والے نال گل. سم بکم اومیون، وہ ایسے ہیں کہ وہ اندھے ہیں اور اندھے ہی رہیں گے. میں جہاں نشانیاں لائیاں سن ساریاں وچ ہی رہ گئی. ہوں جو اللہ نے منظور 41 منٹ ہو چکے ہیں تے 19 منٹ باقی نے. کچھ مصاحب کا حصہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ حدیث پاک ایک پڑھ دیں، کیونکہ ساڈے دسکے ایک بندہ سی سائیکل تے جاندہ سی پیا، انہیں ٹلی دیتی، ٹلی ہوندی سی نال ہی لگی، حافظ آباد ٹلی پیچھے لگی ہوندی، یارہ ہینڈل دے نال ہی لگی ہوندی. انہیں نا آنی کر کے ٹلی دیتی تاکہ ایک بی بی پہ جاندی سی وہ ہٹی نا. اس نیڑے کر کے پھر نا ہینڈل چھڑ کے تے نری ٹلی پھڑ کے وہ کوئی نہ ہٹی، وہ تھلے اتر گیا. اس نال سائیکل لا کے ٹلی دیتی، ہر تھلے اتر وہ نہیں ہٹی. وہ اگلے پاسے سائیکل کر کے نا کھلار کے وہ آس پاسے دا بی بی کھلو جانا سی، اگلے پاسے سائیکل کھلار کے اس ٹلی مار کے آکھا پین جی جدو اینج دی آواز آئے نا اگوں ذرا کو ادھر ہو گئی. جدو اینج دی آواز آئے ادو ذرا کو اگے ادھر ہو جائے. مگر کوئی بندہ ہوتا جڑا راہ منگتا ہوتا ہے. کچھ بندے تو ایسے نے جڑے مجلس ناستے ٹلی مارن دی لوڑ بھی نہیں پئی. کچھ بندے ایسے نے جنہوں نے گھنٹی مارنی پئی. کچھ ایسے بھی دنیا تے جمے نے جنہ دے اگلے پاسے سائیکل غور ہے یا نہیں، اگلے پاسے سائیکل کھلارنا پیندا ہے. جڑے بندے منافقاں نوں تک آیتاں جو سمجھ گئے نے انہاں دی مہربانی. چونکہ ہن بچے جڑے چھوٹے بیٹھے نے انہاں نوں صاحب نہیں پہ لگدا بھی کنہاں دی گل پہ کردا. وہ بچے میں تواڈے واسطے ہن حدیث پڑھ دینا تو سان غور نہ سنیے. چھوٹے بچے وہ منافقاں دا اللہ نور نہیں کھڑدا، سسٹم چوں نور لے جاندے. جدے سسٹم چوں اللہ نور لے جائے انہوں دستا بھی کچھ نہیں، انہوں سنیا بھی ککھ نہیں جاندہ. نہ وہ حق سن سکتا ہے، نہ وہ حق ویکھ سکتا ہے، نہ وہ حق بول سکتا ہے. ایڈا اندھیرے وچے اس میں صحابی دی جتی چملاواں جے لبے. خدا دی قسم جس مسجد نبی دے وچ کھلو کے پیغمبر اعظم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جڑے ادھر جا کے آندے نے اسی تواڈے نال تانوں پتہ ہے انہاں دا؟ تواڈی کیا بات ہے جڑے ادھر جا کے آندے نے کہ اسی تواڈے نال تانوں انہاں دا پتہ ہے؟ فرمایا میں جتنا ظاہر میں دیکھتا ہوں اتنا باطن میں دیکھتا ہوں، جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں، میں سارے دا پتہ ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سانوں بھی دس سکتے؟ فرمایا دس سکنا. کہ میں نہ لے کے دساں؟ جی. کہنے لگے نہیں انج نہیں میں دسا، میں پامانہ دے دینا. ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ لگ جائے کرے تو جڑے مگروں ہونے انہوں کوئی پتہ نہ لگے. تمہیں دس دیں اس دور دے نام یہو جہ اگوں بھی آنے نے انے، یہو جہ انے ادو بعد بھی آنے نے. قیامت تک دیا انیاں دی پہچان نہ دس دیا تو وہ سکا جی دس دیو. فرمایا میں کلیے دینا، میں وقتی گلا نہیں کرتا، میں قیامت تک دا ہاتھی ہاں تو قیامت تک دا ولی اللہ میں نے بنایا ہے. لہذا سسٹم چلانے واسطے میں تمہیں دس چڑھنا. کہنے لگا کدوں کو دسو گے؟ آپ نے فرمایا انتظار کرو. صحابی کہتے ہیں نبی نے کہا انتظار کرو تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا علی داخل ہو رہے. کیا بات! جب علی کا پہلا قدم اندر آیا تو حضور نے فرمایا یا علی کہہ دو. کون؟ یا علی کون؟ یا علی کہہ دو. تو یا علی
کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے قومپل کو ظاہر کیا ہے، لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافقان. لوگوں مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا، کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں رکھے گا. مومن اور منافق کے پیمانے کا نام ہی ولایت علی ہے. اس مطلب ہے جو علی سے دور ہیں کل بھی اندھے تھے، کیا بات ہے، آج بھی اندھے ہیں. شیعو ٹینشن ختم کر لو، وہ جن کو اللہ نے اندھا کر دیا ہو وہ تمہارے منوانے سے ولایت نہیں بنتی. اتنا اندھیرا تے پیغمبر نے پوری زندگی یخرجہم من الظلمات، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیرے سے نکالا اور بندوں کو نور میں لے آئے. اے جننے بندے ولایت دے نور وچ سن او اوکھے ہوئے نے جدو حسین کر چھڑے. میں عرض کی تھی جننے بندے آباد رہو، جننے بندے ولایت دے نور وچ سن صدقے جاواں انہاں نوں پیا دسدا سی اپنی ایمان دیاں اکھاں نال او باہر پیاں ہوندیاں نے جڑیاں کدی گلی تک نہیں آئیاں، او باہر پیاں ہوندیاں نے جڑیاں رات دے اندھیرے وچ نال دے نانے دی قبر تے جاندیاں. پہلے دن روایت پڑھنا تیاری دی آج پڑھ دینا. میری ذمہ داری ہے کہ پہلے دن میں روایت پڑھ تو انہوں یاد ہے صرف دورانی ہے جی میں الحمد نو روز دہرائی دا تے اونا ہی ثواب ہے. مصاحب ایک ایسی چھائب جنہوں روز بھی دہرایا جائے تے انج ہوندا جی میں مومنہ گل ہی اج سنی. اے صرف کرم ہے، باقی کچھ بھی نہیں. اسی تے اس قابل ہی نہیں. لوگاں نوں ماں باپ بھول گئے، سانوں ماں باپ بھول گئے. کسے دور وچ ساڈے گھر فوتگی ہوئی سی تے لگدا سی اساں بچنا ہی کوئی نہیں. ہاں تے پھر کنی دیر ہوئی ہے قبرستان گیا کنی دیر ہو جاندی. کدی فخر نہ کرنا عزادار ہو کے، شکر کرنا عزادار ہو کے. خدا دی من قسم زہرا نے اپنے پاک بچیاں دا غم جنہ بندیاں نوں دے چھڑے. تسی اندازہ لاؤ کہ مقدر دے کنے سکندر نے بلکہ پیغمبر نے اپنی بیٹی نے دسیا نا شبیر دی شہادت کے متعلق میں کسی دن پڑھا تو آخری گل بی بی نے پوچھی سی بابا جب یہ مظلوم قتل ہوگا آپ ہوں گے نہیں، میں ہوں گی نہیں، علی ہوں گے نہیں، حسن ہوں گے نہیں. بطول نے یہ نہیں پوچھا تیر کنے بچن گے، تلواراں کنیاں بچن گیا، نیزے تک کنے چڑھے گا. بطول ایکو گل پوچھئے یا اے میرے بابا اس مظلوم کو روئے گا کون؟ بطول دی دعا دا اثر شروع ہو گیا. کالے علم تھاں لہرا گئے، کالے کپڑے والے ٹرنا شروع ہو گئے. اے پیغمبر دی دعا دا اثر. حضرت رسول اللہ نے فرمایا وہ روئیں گے جس نے نہ گرتا ہوا دیکھا تھا نہ نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا تھا. بی بی فرمائے کہ کنے رو آباد رہو جی میں چیخاں بلند ہوئی ہیں. بی بی فرمائے کہ بابا وہ روئیں گے کیسے جنہوں نے میرے شبیر کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. پیغمبر نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تیرے بیٹے کی محبت رکھ دے گا. وہ جب حسین سنیں گے تو رونا شروع ہو جائیں گے. بی بی کمال ہے. بی بی فرمایا بابا جان صرف نہ سن کے رونا. فرمایا صرف نہ سن کے. کربلا تو ڈھیر بعد پیدا ہوں گی، انی محبت انہوں نے بچ ہوئے گی. ایک کربلا آئے گا تو رو پہن گے، شام آئے گا تو ماتم کر لگ گے. پھر بی بی نے اتھے ہی وعدہ کیتا. فرمایا بابا پھر میں بھی ایک کام کروں گی. کیا؟ فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں، اس وقت تک میں رب کی جنت میں داخل نہیں ہوں جب تک میرے حسین کا حب ہر ہونا پہلے میں جنت میں نہ بھیج دوں. یہ اجر صرف جناب سیدہ. میں تو صرف تمہارے سامنے روایت پڑھن لگا. میرے کو تقریباً 11 منٹ باقی یہ مقام کی کوشش کرنا.
عبداللہ اس بندے کا نام ہے. مدینے کے مضافات چھوٹی دکان ہے جی لال کے تے لوگ یا ادھر ہے تھوڑے کول ایک ٹھٹا ہے وہ لوگ حافظ آباد تو سودا کھڑتے ہیں تو پنڈ جا کے دکانوں سے بیچتے ہیں. ایویں وہ مدینے سودا کھڑتا سی جمعے والے دن نماز جمعے کی پڑھتا سی مسجد نبوی وچ تے اس تو بعد دکاناں کھل جاندیاں سن جمعے تو بعد. یہ آندا ہے 28 رجب سی جمعے کا دن سی میں مسجد جو نماز پڑھ کے نکلیا تو دکان کوئی نہ کھلی. انہوں صرف سودے نال گل سی. آندا میں واپس مسجد لایا تو ایک بندہ پہ نکلتا سی میں کیا آج دکاناں نہیں کھلی ہو سکے تو اتوں کا نہیں ہو سکا نہیں تینوں حالات کی بھی خبر نہیں ہو سکا ہو سکے اندر آ ہو سکے دروازے دے اندر کھلار کے میرے کان چوس آخیا حسین تر چل ہے صدقے جاواں لال بہو مدینہ چھڑ اس آخیا جی میں گل پوچھیے وہ آباد رہو جی میں گل پوچھیے وہ دس دکاناں بند کیوں نے. اس آخیا بہتا گنوار ہے اندر آ تینوں بالکل ہی خبر کوئی نہیں. کہنے لگا مینوں بالکل ہی خبر کوئی نہیں. آندا مینوں دروازے دے اندرلے پاسے کر کے اس میرے کانے چ آخیا وہ بھیناں بھی باہر آن وہ تیاں نال جا رہی نے. آندا تیجی واری میں سوال کیتا تو انہوں غصہ چڑھ گیا بندے نے. میں انہوں آخیا کہ تیاں بھیناں نال لوگ بھی مسافر ہوتے ہیں سفر کرتے رہتے ہیں دکاناں کیوں بند نے. وہ سکا مینوں مسجد دے سین دے اندر لے گیا کدھر مینوں کہنے لگا کوئی سوال کیتا میں ناراض ہوواں گا ٹر جا میں تو مسافر سمجھ کے تیرا لحاظ پہ کرنا. وہ سکے پھر آخری گل دس دکاناں کیوں بند نے. وہ سکے جنہیں بند کرائیاں نے انہوں نام عباس بن علی وہ کون ہے. ہو سکے وہ سردار حسین کا بھرا ہے سگوان دا نوکر. آج دکاناں کو نہیں کھلنیاں عباس نے اعلان کیتا ہے آج دکان کوئی نہ کھل آ کٹ اٹھ جا اگلے جمعے آ جائیں. یہ آندا مینوں اتھے کھلار جتے سجدہ دا بوہا دسدا ہوئے کی کرنا ہی. کہنے لگا میں ویکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دے کیویں. کہنے لگا تینوں نہ ویکھ لیا تے مارے گا تینوں عباس. کہنے لگا مینوں مارے گا نا تو انج کم کر مہربانی کر. آندا مینوں اس اتھے کھلاریا جتوں سجدہ دا وڈا جویں گیٹ امام کوٹ دا دسدا سی. آندا میں چھپ کے کھلو گیا وہ اٹھے اگوں ساری گل سناندا ہے وہ تانوں میں سنا دینا جلدی جلدی. آندا دروازہ وڈا کھلیا اندروں ایک بندہ نکلیا نوجوان ایڈا سونا. اس آخیا میں اپنی حیاتی چ پہلے جنہوں نہیں سمجھ آئی میں کمرے بنی ہاشم دی گل جڑا حسن حسین علیہ السلام دی زندگی وچ کمرے بنی ہاشم ایڈا سونا آندا نکلیا تے ہاتھ چ کرسی. کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ سردار دا نوکر کوئی نہیں یہ کرسی آپ ہی لے آؤں. آندا میں ادوں حیران ہویا جدوں اس آباد دے دامن نال کرسی صاف کرنی شروع کی ادوں مینوں سمجھ آئیے تے آپ نوکر ہے. واہ یہ رج گیا ہو. پھر مینوں اشتیاق بد گیا کہ جدا اے نوکر ہے خدا جانے وہ سلطان کیسا ہوگا. آندا میرے بندے 3 شخصیتاں اندروں نکلیاں. کرسی والا جڑا کرسی تے آ کے بیٹھا ہے وہ سب بزرگ سن سر تے سونا امامہ سی ادوں سونا بھی میں بزرگ نہیں ویکھیا. وہ دے نال 2 امام حسین دی گل کر آندا نال وہ 2 بچے نکلے پر گلی وچ انج جی میں پوری گلی چمک گئی ہوئے. میں شیعہ چ پہ پڑھنا نا آزادارہ چ پہ پڑھنا اور مرکز چ الحمدللہ سادات دے پنڈاں چ پہ پڑھنا میں دسن دی لوڑ ہی نہیں پانی بچے بھی سمجھ جان گے. آندا سجے پاسے ایک نوجوان سی جڑا 17-18 سالاں دا سی ایک کھبے پاسے نوجوان سی جڑا 13-14 سالاں دا. کوئی سمجھ گیا کون نکلے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم دہدا خیر و علی اکبر نکلے. آندا کرسی تے بزرگ بہ گیا تے تو آپس سے شہزادے کھلو گئے. آندا ہے جڑا انہاں دا ایسی نہ نوکر میرا مولا ہے میرا مولا عباس دی گل کرے. آندا وہ کام وہی سارے کردا سی. اس ادھروں ڈاچی لے آتی ایتھے بٹھائی اگے ٹوری اگے ایک بندہ کھلوتا ہے جہاں نام محمد حنفی ہے. اگوں گلی مڑتی سی جی اتوں بندہ جائے تے کہ کنا تے اینوں مڑنا پینا. آندا اگے گلی ختم ہوندی سی اگوں مڑتی سی. ادھروں یہ ڈاچی لیا سی بوئے کے بٹھانا سی. پہلی ڈاچی اس بٹھائی اندروں بانس لیا انہوں نے اتنے رکھیا دواں پاسے گنڈاں آپ دیتیاں. اس ڈاچی کو اٹھایا تے کہنے لگا محمد
محمد اگے بدیا وہ ہاتھ ڈاچی فرائی لے کے باہر دالان بڑا میدان سے اتنے بننا ہے وہ پھر آ گئی یہ ادھر دوجی ڈاچی لیا تو خیمے لدے وہ اگے محمد نے دیتی پھر تیسری ڈاچی لیا وہ برتن لدے پھر انہوں اٹھایا انہوں دے چڑی محمد اگے لے گئے بانس لدے میرے سامنے خیمے لدے میرے سامنے برتن لدے میرے سامنے کہنے لگا پھر اس بستر لدے میرے سامنے پھر اس پہننے والے کپڑے لدے میرے سامنے بس وہ جملہ سن لو ذرا دل قابو کر کے سننا آندا جنہ سامان اس میرے سامنے لد لد کے کلیا نا مینوں شک پہ گیا جڑے ٹر چلے نے نا صدقے جاواں آندا جدوں سامان والے ناکے مک گئے پھر اس محمل والا ناکا لے قریب ہو نا ممی قریب ہو تو انہوں پتہ محمل والی ڈاچی لے آندی جدے اتنے پردہ سی کجاوا سی کہنے لگا میں نے سمجھ آئی جو پردہ دار بھی ٹور چلے آندہ سامنے اس ڈاچی بھائی اندروں ایک بی بی برآمد ہوئی مکمل برکے وچ سی پتہ نہیں کون سی میں تو نہیں دیکھ سکیا پردہ دار سی کوئی آندہ حد مک گئی یہ دی وفا دی حد مک گئی یہ دی شرافت دی آندہ اونٹ نوں نکیل تو بھی آپ پھڑتا سی اے سانو ایتھے رکھتا سی بی بی نو آندہ سی اتنے پیر رکھ بی بی پیر رکھ کے اندر سوار ہوئی احتیاط والا پردہ تھلے سٹیا ادھروں بھی تنی بنی ادھروں بھی تنی بنی مکمل پردے دے اندر ڈاچی اٹھا کے محمد وہ لے گئے محمد وہ ڈاچی لے گئے آندہ کئی ڈاچیاں آئیاں کئی بیبیاں سوار ہوئیاں وہ جڑا میں شک پیا سی کہ اے پکے پکے ٹر چلے آندہ میرا پک یقین چ بدل گیا شک یقین چ بدل گیا جدو اندروں ایک بی بی نکلی جی دی گود جو بہت چھوٹا آندہ میں سمجھے اگر سفر دیاں صحبتاں تو تنگ آ کے رہنا ہوتا تو یہ رہی اگر گرمی دی وجہ تو رہی تو یہ رہی مینوں پتہ لگ گیا سارے ٹر چلے آندہ ادوں دو شہزادے اگے آئے نے ایک نے بچے نو احتیاط نال پھڑیا دوسرے نے بازو نال سہارا دیتا اس بھی حضرت اباب دی گل کر سوار ہوئے حضرت علی اصغر نو گود چ رکھیا پردہ تھلے سٹیا جو اے بی بی ٹر گئی ہن وہ روایت دے آخری جملے نے جڑے سارے سال چ مینوں لوکاں درندے نے او ایک باری موڑ سنا او میں تہاڈے سامنے پیش کرنا تے اج دی آزاداری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ میرے عزیزو آندا ہے میں سمجھیا جڑی بچے والی ٹر گئی ہے ساریاں ٹر گئیاں لیکن میرے سامنے ایک باری اس نوجوان نے دروازے لو ویکھیا پھر دربار دے دستے دے ہاتھ رکھیا میں سمجھیا میرا انہوں پتہ لگ گیا لیکن میں کھلوتا رہا کہ آیا تو میں دھوڑ جاؤں گا آندہ میرے انہوں نے توجہ نہ کیتی دروازے لو ویندہ سی آنسو ڈگتے زون یہ دے ہم والا جو پسینے دے قطرے ڈگے اکھاں جو آنسو ڈگے تلوار اس نے آم جو بار کٹی پھر دروازے لو ویکھیا پھر اس سجے مونڈے تو اچھی تلوار کیتی گلی اچ کدی سجے کدی کھبے نس نس کے آندہ سی آل حجاب واہ 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 آزادار و آباد سجے کھبے نس آباد رہو تو ہم تو پتہ لگ گیا میرا خیال ہے میرے پورے مجمع نو پتہ لگ گیا اندروں کا اڑستی اور والی آندہ جدو اس آل حجاب دا نعرہ لایا کوٹھیں تے چڑے بچے دھوڑ گئے پرندے دیا لگتا جی میں پروازہ ختم ہو گئی ہیں آندہ جدو مکمل مدینہ چ خاموشی چھا گئی میرے لو ویکھنا آندہ پھر تلوار نیام چ رکھی تے دروازے دے اگے جا کے اس پردہ اٹھایا دروازے دا پردہ اٹھایا تے تھلے منہ کر کے نالے روندہ سی تے ایک ہاتھ رلاندہ سی باہر نکل آندہ میں حیران ہو گیا اگے بھی تے بیبیاں آئیاں سن اور او بی بی باہر آئی 18 کنیزاں دے جھرمٹ ایک بی بی دا قدم گلی دے باہر آیا آندہ اس بی بی نے گلی چ قدم رکھیا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہوئے بہادر شبیر بھی دوڑے اکبر بھی دوڑے قاسم بھی دوڑے کسے بچے نے نالائن سنبھالی آواز جھڑو بی بی زینب آئے سوار ہوندے رہے کسے بچے نے اندر نالائن سنبھالی کسے نے چادر کا پلو سنبھالیا بزرگ نے موڈے نو سہارا دیتا انہاں احتیاط نال سوار کرایا یکم محرم ہے آؤ لوگو سانو روندیاں نو وے کے ہس لو جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی تھی اور 11 محرم نو کدی سجے ہوندی سی
کھبے میں کیا کسی کدھر ٹر گیا ہو کدھر ٹر گیا ہو میں نو عزتان آل سوار آندہ جدو اس بی پی دی ڈاچی ٹری ہے صدقے اے صدقے کیا تو اڈے اندر تے 10 محرم تو 11 بھی آگئے آندہ جدو اس بی بی دی ڈاچی اگے کے محمل والی ٹری ہے پھر وہ بزرگ کرسی تے نہیں بیٹھے کہاں امام صاحب آندہ ہے وہ پھر کوڑا مگوا کے پیچھے بہ گیا وہ کوڑا بھی ٹر گیا ڈاچی بھی ٹر گئی اوڑے 2 بے شہزادے سن وہ بھی نال ٹر گئے ایک شہزادے نے محمل نو ہاتھ پایا ایک نے کوڑے دے چبو چاہتا پایا یہ سارے ہی ٹر گئے وہ کلہ رہ گیا کون حضرت عباس علیہ السلام آندہ نوجوان کلہ کھلوتا رہا دروازے کے آندہ میں سمجھا تالے شالے مارے گا پھر یہ بھی ٹر جائے گا آندہ جدوں میں جانتے ہوئے کھرنا پین کرا اگے ڈاچی سی وہ مڑ گئی وہ تو میں نظر نہیں آئی پیچھے کوڑا پہ مڑتا سی نا جدوں اے وہ موڑ ہے یا سال انتظار نہیں کرنا آندہ کوڑا جدوں مڑ جانا سی پھر گلی نظر نہیں سی آنا آندہ جدوں کوڑا مڑتا سی نا پیا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے گل میں آ گئی ہے تحریک اس گلی کو اس سلطان نے حسرت سے دیکھا آندہ میں نے شک پہ گیا یہ دی اجے کوئی قیمتی شہباد رو بھائی پچھے رہ گئی ہے آندہ میں وہ دیا نظران دا تعاقب کیتا تے وہی ہویا میں سمجھتا سا سارے ٹر گئے نے آندہ جدو انہیں پچھوں بیٹھیا تے میں وہ دیا نظران دا تعاقب کر کے ناڑی بیٹھیا تے بڑے دروازے جو 7 سال دی بیٹھی 2 ضعیفہ بیویوں دے ہاتھ پڑھ کے برآمد ہوئی حضرت عباس دی آواز ہے یا سیدی و یا مولایا میرا سردار پیچھے دیکھو آندہ سلطان نے پیچھے دیکھا تو کوڑے تو تھلے اتر گئے ہائے ہائے آندہ پیدل ٹر کے آیا جلدی نہ آیا جڑا کرسی تو تھلے نہیں سی اتر دا آخری جملہ ہے آندہ ہے اس چھوٹی بی بی دے سامنے گلی ہے دو زانو بیگ کنے میری گل سنی آئے پیو تیاں دے بیٹھے ہو گلی چ بیگ آئی ماں مسا آندہ ہے مٹی والی گلی دیکھیں دو زانو بیگ ہے جی میں تشہد دے نمازی بھی آندہ میں نے پتہ نہیں سی وہ بی بی کون ہے جدوں اس دو ہاتھاں نال چہرہ اج لیا تے ایتھے بوسا دیتا ہے آپس بول لینے ادوں میں نے پتہ لگا اے تی ہے اے پیو ہے آندہ ادوں اس سلطان نے دو ہاتھاں نال اس معصومہ مخدومہ دا چہرہ لے کے نا پردے والا تے ایتھے چوم کے فرمایا سگرا کیوں باہر آئے اسی رڑ کے سننا ہے آخری جملہ 1 منٹ 1.5 منٹ دی گئی بی بی نے فرمایا بابا میں صرف تو آڈے نال ایک گل کر آندہ سلطان نے آکھیا سردار نے بیٹی میری گل سن اگر تو گل کرنا ہی اگرچہ میں ٹر گیا سا میں واپس آئیں پھر گل پہلے تو نہیں کرنی پہلے گل میں کرنی فرمایا بابا پہلے تسی کرنا تسی جی میں سن رہے ہو نا تو اڈی آواز عرش نہ ٹکرا جائے امام حسین فرماتے ہیں سورا یہ رات کا فیصلہ ہو گیا ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا ہائے ہائے آندہ اس بی بی نے ہاں جی جواب دیتا اس نے کہا جی بابا یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے اکبر نہیں رہنا تے فرمایا دوجا بھی طے ہو گیا نا تو نہیں جانا بی بی آندھی ہاں بابا میں نے پتہ ہے میں نہیں جانا فرمایا بس یہ نہیں گل سی بیٹا ہن تو گل کر یہ پکی گل ہے اکبر رہنا نہیں تو جانا نہیں ہون گل کر بی بی فرماندی ہے میں نے تیری عزت دی قسم نہ میں اکبر نو لین آئی ہاں نہ جان دی عزت کرن آئی ہاں ایک عرض ہے کیڑی فرماتے محلن یا بھی ترجمہ کرا فرماتے ہیں صرف اینی گزارش ہے ذرا ہولی ہولی ٹور ہوئے